کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی جادوگر کا شو دیکھ رہے ہو؟ مطلب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ سٹیج پر ہو رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، وہ محض ایک نظر کا دھوکہ ہے، ایک کمال کی مہارت ہے۔ بالکل، وہ ایلیوژن ہوتا ہے۔ جی ایلیوژن، لیکن وہ فریب اتنا زبردست ہوتا ہے نا، اتنا حقیقی لگتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے آپ کا دماغ اسے سچ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، اگر ہم اس فریب کو اس چھوٹے سے سٹیج سے نکال کر آپ کے سمارٹ فون پر، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اور آپ کی روزمرہ کی خبروں میں پھیلا دیں۔ واہ، یہ تو ایک ایسا گرینڈ ایلیوژن یا عالمی دھوکہ جہاں سچ اور جھوٹ کی لکیر سرے سے غائب ہو جائے۔ دیکھیے، یہ واقعی ایک بہت ہولناک تصور ہے، کیونکہ جب آپ حقیقت کو پہچان ہی نہیں پاتے نا، تو آپ وہ فیصلے کرنے لگتے ہیں جو آپ کے اپنے خلاف ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور میرا ماننا ہے کہ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے تاریخ کے سب سے بڑے اور پراسرار فتنے کی شروعات ہوتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ ہم یہاں کسی ڈراؤنی کہانی یا کیمپ فائر کے قصے پر بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم دنیا کے اس حتمی اور سب سے بڑے کنٹرول سسٹم کی گہرائی میں اتریں گے، جسے تاریخ اور روایات میں دجال کا نام دیا گیا ہے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ جی، آج ہم ان تمام تاریخی، مذہبی اور تہذیبی حوالوں کا ایک تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ دجال محض کوئی افسانوی کردار یا کوئی ایک آنکھ والا کیمرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل اور انتہائی فریب کار شخصیت ہے۔ جی بالکل، ایک حقیقی شخصیت۔ اور ہم اس کے انٹیلیجنس نیٹ ورک، اس کے معاشی چوک ہولز اور آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں اسے بچنے کے لیے ورچوئل غار جیسے ایک زبردست تصور کو بھی خنگالیں گے۔ یہ ورچوئل غار والا تصور تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں نا؟ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات بالکل واضح کر دوں، ہماری اس گفتگو میں جو بھی جغرافیائی یا مشرق وسطیٰ کے تنازعات کا ذکر آئے گا، ہم اسے کسی سیاسی فریق کی حمایت یا مخالفت کے بغیر بیان کریں گے، بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں، صرف جو ذرائع میں معلومات اور تجزیہ دیا گیا ہے اسی کی حد تک رہیں گے۔ تو چلیں اس معمے کو سلجھاتے ہیں۔ میں اس گفتگو کے لیے واقعی بہت پرجوش ہوں، کیونکہ یہ موضوع جتنا حساس ہے نا، آج کے ان موجودہ عالمی حالات میں اس کی میکینکس یعنی اس کا ہاؤ اور وائی سمجھنا اتنا ہی ضروری ہو چکا ہے۔ چلیں ذرا اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا اس نام پر غور کرتے ہیں۔ دجال کا لفظ عرب کے لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہی دھوکہ دینا ہے یا سچائی پر ملمہ کاری کرنا ہے۔ سچ کو چھپانا۔ بالکل۔ تاریخی حوالوں میں اسے ایک اندھیری رات کے فتنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اندھیری رات کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا نا؟ ہر سایہ ایک خطرہ لگتا ہے اور آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ راستہ کہاں ہے اور کھائی کہاں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا دجال کوئی بے جان چیز ہے یا واقعی ایک شخصیت ہے؟ کیونکہ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو بہت خلط ملط کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کو ہی دجال سمجھ لیتے ہیں۔ جی، وہ کیمرے کی آنکھ اور وہ سب۔ بالکل، لیکن ہماری تاریخی اور مستند روایات بالکل واضح کرتی ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ شخصیت ہے، ایک انسان ہے جسے غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ اچھا؟ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ طاقتیں اسے راتوں رات نہیں مل جائیں گی، بلکہ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، تاریخ میں ہمیں ابن سیاد نامی ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے۔ ابن سیاد؟ جی، اس شخص کی حرکات کچھ غیر معمولی تھیں۔ وہ کچھ ایسی غیبی باتیں بتا دیتا تھا جو ایک عام انسان نہیں جان سکتا۔ تو اسے آزمانے کے لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں ایک لفظ دخان یعنی دھواں سوچا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے کیا سوچا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ تو اس نے جواب میں صرف دکھ کہا۔ وہ پوری بات نہیں بتا سکا۔ صرف دکھ؟ اس کا جو بھی معلوماتی نیٹ ورک تھا وہ محدود تھا، وہ پوری طرح کنیکٹڈ نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل، وہ دجال نہیں تھا، بلکہ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ دجال کا جو بھی علم یا رسائی ہوگی وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص وقت تک کے لیے ہوگی،
لیکن وہ ایبسولوٹ یا لامحدود نہیں ہوگی، اس کی بھی ایک حد ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک اور واقعہ ہے جو تاریخی حوالوں میں بہت تفصیل سے ملتا ہے اور جس نے مجھے واقعی بہت سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ والا واقعہ؟ ہاں، بالکل وہی حضرت تمیم داری کا واقعہ۔ ان کا بحری جہاز سمندر میں بھٹک جاتا ہے، وہ ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچتے ہیں اور وہاں ان کی ملاقات ایک بہت زیادہ بالوں والے عجیب و غریب جانور سے ہوتی ہے جو انسانوں کی طرح بات کرتا ہے۔ جی، اور اپنا نام جساسہ بتاتا ہے۔ ہاں، جساسہ۔ اب ذرا رکیں، ایک بالوں والا درندہ جو باتیں کرتا ہو، آج کے دور کے انسان کو تو یہ کسی فینٹیسی فلم یا سائنس فکشن کا سین لگے گا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہم اسے ایک حقیقی طبعی جانور مانتے ہیں یا یہ کسی بہت بڑے تصور کا استعارہ ہے؟ یہ آپ نے بہت اہم اور گہرا سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیں، اگرچہ روایات کے ظاہری الفاظ ایک طبعی وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن لفظ جساسہ کی اصل روح کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ جساسہ کا مطلب ہے مسلسل جاسوسی کرنے والا۔ یہ محض ایک جنگلی جانور کی کہانی نہیں ہے، بلکہ میرا ماننا ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی خودکار جاسوسی کے نظام کی علامت ہے۔ اچھا، ایک سسٹم کی علامت ہے۔ جی، قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ایک خاص صفت بیان ہوئی ہے، سماعون للکذب۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے، یا مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھی کر کے ان سے ایک بہت بڑا جھوٹ یا پروپیگنڈا تیار کرنے والے۔ یہ جساسہ دراصل اس دجالی نظام کا ڈیٹا اکٹھا کرنے والا بازو ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یعنی ہمیں کسی دماغی چپ یا سائنس فکشن والی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ آج ہمارے پاس جو ڈیٹا ہارویسٹنگ کا نظام ہے، جو سمارٹ فونز ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اربوں لوگوں کی عادات، ان کی پسند ناپسند اور ان کی کمزوریوں کو سیکنڈوں میں پروسیس کر رہی ہے، تو کیا یہی وہ جدید جساسہ نہیں ہے؟ آپ نے بالکل درست کنیکشن بنایا ہے۔ معلومات کا یہ بہاؤ ہی وہ طاقت ہے جو دجال کو ایک عالمی لیڈر کے طور پر ابھرنے میں مدد دے گی۔ اور اس میں ایک اور پراسرار پہلو بھی شامل ہے۔ وہ کیا؟ تحقیق اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس جاسوسی نیٹ ورک اور دجالی تہذیب کا تعلق بعض مخصوص سمندری مقامات سے ہو سکتا ہے، جیسے آج ہم برموڈا ٹرائنگل یا بحر الکاہل میں موجود سٹرنگ ویوز جیسی عجیب و غریب سمندری سرگرمیوں کے بارے میں سنتے ہیں نا؟ ہاں، وہ غائب ہونے والی جہاز لیکن کیا یہ میگنیٹک لہریں کسی طلسماتی جادو کا حصہ ہیں؟ نہیں، جادو نہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ مقامات شاید محض کوئی قدرتی عجائبات نہیں ہیں، بلکہ ممکنہ طور پر اس پوشیدہ دجالی انفراسٹرکچر کے طبی نوڈز ہیں۔ طبی نوڈز مطلب فزیکل کنیکشن پوائنٹس؟ بالکل، یہ وہ جگہ ہو سکتی ہیں جہاں سے اس عالمی انٹیلیجنس اور کمیونیکیشن نیٹ ورک کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ یہ پورا ایک مادی ماحول ہے جو اس کے ظہور کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ یعنی جب وہ شخصیت منظر عام پر آئے گی تو اس کے پاس دنیا کی ہر معلومات، ہر انسان کا ڈیٹا پہلے سے موجود ہوگا۔ جی، سب کچھ ایک کلک پر ہوگا۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس سے اگلا قدم سوچیں تو معلومات کے بعد اگلا وار کہاں ہوگا؟ اگر آپ کسی انسان کو مکمل طور پر غلام بنانا چاہتے ہیں تو صرف اس کا ذہن کنٹرول کرنا کافی نہیں، آپ کو اس کا پیٹ کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، معیشت اور خوراک۔ جی، آج کے جدید دور کی سپلائی چینز اور گلوبل مونوپولی کو ہی دیکھ لیں تو کیا وہ اس کا استعمال کرے گا؟ 100% کرے گا، اور یہی دجال کا سب سے ہولناک ہتھیار ہوگا۔ جب ڈیٹا اور انٹیلیجنس کے ذریعے وہ جان لے گا کہ کون اس کے ساتھ ہے اور کون خلاف، تو اگلا مرحلہ معاشی بلیک میلنگ کا ہوگا۔ روایات بڑی واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ روئے زمین کے تمام معاشی اور رزق کے وسائل اس کے قبضے میں ہوں گے۔ اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے اور پرکشش انسینٹیوز ہوں گے۔ یعنی وہ جھوٹی جنت اور جہنم والی بات؟ جی بالکل، اس کی اپنی ایک جنت اور جہنم ہوگی۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ مجھے اپنا رب مانو۔ جو مان لے گا اس کے لیے بارشیں ہوں گی، اس کے کھیت ہرے بھرے کر دیے جائیں گے، اس کی معیشت مستحکم ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اسے آج کے دور کی زبان میں سمجھیں
تو کیا یہ کسی عالمی فائنینشیل بلیک لسٹنگ کے مترادف نہیں ہے؟ مطلب جیسے آج اگر کوئی ملک کسی بڑی طاقت کی بات نہ مانے تو اسے بین الاقوامی بینکنگ سسٹم جیسے سوئفٹ نیٹ ورک سے نکال دیا جاتا ہے؟ بہترین مثال ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یا پھر اسے انفرادی سطح پر دیکھیں، جیسے کچھ ممالک میں سوشل کریڈٹ سکور کا نظام ہے، جہاں اگر آپ حکومت کے خلاف بولیں تو آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے، آپ ٹرین کا ٹکٹ تک نہیں خرید سکتے۔ دجال کا معاشی کنٹرول تو اس سے 1000 گنا زیادہ شدید ہوگا، ہے نا؟ 1000 گنا زیادہ، اور دیکھیں نا، جو اس کا انکار کرے گا اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے پاس کوئی روٹی نہیں ہوگی، کوئی پانی نہیں ہوگا، اسے بھوکا مار دیا جائے گا۔ دنیاوی فوائد کا لالچ اور بھوک کی تکلیف اتنی شدید ہوگی کہ لوگ اپنی بقا کے لیے، اپنے بلکتے ہوئے بچوں کو بچانے کے لیے اپنا ایمان، اپنی آزادی بیچ دیں گے۔ اوہ، یہ بہت خوفناک ہے۔ لیکن ذرا اس امتحان کی طوالت پر بات کرتے ہیں۔ تاریخی حوالوں میں ایک انتہائی عجیب بات ملتی ہے کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ جی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب یہاں مجھے ایک وضاحت چاہیے، مطلب کیا یہ زمین کی گردش واقع طبعی طور پر سست ہو جائے گی یا یہ ایک نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں، اس پر مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ علماء فلکیات اور محققین اس بات کو رد نہیں کرتے کہ کوئی بہت بڑا کائناتی یا طبعی واقعہ زمین کی گردش کو متاثر کر سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اسے انسانی نفسیات کے زاویے سے دیکھیں نا، تو یہ زیادہ خوفناک ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کو عالمی معیشت سے کاٹ دیا گیا ہے، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، آپ تنہا ہیں، ہر طرف پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ تو وقت ویسے ہی کاٹے نہیں کٹتا۔ بالکل، شدید اذیت اور تکلیف کے دوران وقت ویسے ہی رک جاتا ہے۔ ایک بھوکے اور خوفزدہ انسان کے لیے، جسے کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، ایک دن واقعی 1 سال جتنا طویل محسوس ہوتا ہے۔ یہ دن دراصل اس عالمی کریک ڈاؤن کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے میں تو مطلب ایک سچے انسان کے پاس جسمانی طور پر زندہ رہنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچتا نا؟ معیشت اس کے ہاتھ میں، خوراک اس کے ہاتھ میں، گلوبل سپلائی چینز بند۔ تو پھر انسان کرے کیا؟ کہاں جائے؟ ہماری تاریخی رہنمائی اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو رہنمائی بڑی واضح ہے۔ جب وہ ظاہر ہو جائے تو اس کا سامنا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کی طرف مت جاؤ، بلکہ شہروں سے نکل جاؤ، پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ۔ جب مادی اور طبعی راستے مکمل طور پر بند ہو جائیں نا، تو پھر انسان کو روحانی حکمت عملی پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پہاڑوں میں کیا ہوگا؟ مطلب کھائیں گے کیا؟ زندہ کیسے رہیں گے؟ کوئی سپر مارکیٹ تو ہوگی نہیں وہاں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مادی دنیا کے اصول ٹوٹ جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق جب خوراک ناپید ہو جائے گی نا، تو مومن انسان کا اللہ کا ذکر کرنا، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھنا، یہی اس کی بھوک مٹائے گا۔ 1 منٹ، میں اس کی میکانیات کو ذرا سمجھنا چاہتی ہوں۔ کیا یہ کوئی ایسا دھیان یا میڈیٹیشن کی کیفیت ہوگی جہاں انسان کا جسمانی میٹابولزم اتنا سست ہو جائے گا کہ اسے خوراک کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یا یہ کوئی باقاعدہ معجزاتی تبدیلی ہوگی؟ میں کہوں گا کہ یہ ان دونوں باتوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانی شعور اور جسمانی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جب انسان شدید روحانی کیفیت میں ہوتا ہے نا، ایک مکمل توکل کی حالت میں، تو جسمانی ضروریات بہت ثانوی ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ اللہ کا ذکر اس وقت ان کے خون میں توانائی بن کر دوڑے گا۔ ان کا پیٹ ذکر سے اسی طرح بھر جایا کرے گا جیسے آج عام روٹی سے یا کھانے سے بھرتا ہے۔ اور ہاں، اسی بچاؤ کے لیے سورۃ الکہف کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات دجال کے فتنے کے خلاف ایک زبردست روحانی شیلڈ کا کام کریں گی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب سورۃ الکہف میں بھی تو کچھ نوجوانوں کا ذکر ہے نا، جو ایک جابر بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی فزیکل غار تلاش کرنے ہوں گے؟ ہاں، آج کے دور میں تو یہ مشکل ہے۔ وہی نا، اگر ہم آج کی دنیا پر نظر دوڑائیں تو ہمارے سروں پر ہزاروں سیٹلائٹس گھوم رہی ہیں۔ ہر انسان کی جیب میں ایک GPS ٹریکر موجود ہے۔ آج طبعی طور پر کسی پہاڑ کے غار میں چھپ جانا تو ناممکن سا لگتا ہے۔ تو اس غار کے تصور کو آج ہم کیسے اپنائیں؟ یہ بہت پریکٹیکل سوال ہے۔ کیا ہم اس بچاؤ کو ایک طرح کے ڈی سینٹرلائزڈ اور انکرپٹڈ نیٹ ورک جیسا سمجھ سکتے ہیں؟
مطلب ایک ایسا متوازی نظام جسے کوئی سینٹرل اتھارٹی کنٹرول نہ کر رہی ہو، جسے کوئی ہیک نہ کر سکے، اور جس میں شامل ہونے کا پاس ورڈ صرف اور صرف ایمان ہو۔ واہ، یہ آپ نے غیر معمولی اور انتہائی شاندار تشبیہ دی ہے، اور میں بتاؤں آج کے دور کے حساب سے یہ بالکل درست ہے۔ شکریہ، مطلب مجھے لگا کہ شاید یہ اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ 100% رکھتا ہے، چونکہ آج طبعی طور پر کوئی ایسا غار موجود نہیں جو سیٹلائٹ کی نظر سے بچ سکے، اس لیے اب مسلمانوں کو ایک ایسا ورچوئل غار بنانا ہوگا۔ ورچوئل غار؟ جی، اور یہ ورچوئل غار کوئی کمپیوٹر سافٹ ویئر نہیں ہوگا، بلکہ انسانوں کا ایک ایسا عالمی نیٹ ورک ہوگا جس کی بنیاد خالصتاً ایمان پر رکھی گئی ہو۔ اس کو ذرا مزید کھولیے، مطلب اس کی ہماری روزمرہ زندگی میں عملی شکل کیا ہوگی؟ اس کی عملی شکل یہ ہوگی کہ انسان کی خرید و فروخت، اس کے کاروباری لین دین، اس کی دوستیاں اور اس کے تمام تر معاشرتی تعلقات دنیاوی مفادات یا معاشی لالچ سے پاک ہو جائیں۔ جب ایک انسان دوسرے انسان سے صرف اس لیے جڑے گا نا کیونکہ دونوں کا نظریہ اور ایمان ایک ہے، تو یہ ایک ایسا کمیونٹی نیٹ ورک بنے گا جو دجالی تہذیب کے بائیکاٹ کو برداشت کر سکے گا۔ جب وہ آپ کو گلوبل بینکنگ سے نکالیں گے تو آپ کا یہ ورچوئل غار، آپ کی یہ ڈی سینٹرلائزڈ کمیونٹی ایک دوسرے کی معاشی مدد کرے گی۔ واہ، یہ وہ حصار ہوگا جو ان کے جساسہ کے پروپیگنڈے اور معاشی دباؤ کو ناکام بنا دے گا۔ بالکل، یہی وہ شیلڈ ہے۔ یعنی ہم خیال لوگوں کی ایک متوازی معیشت اور معاشرت، لیکن یہ سب کچھ کس خطے میں ہو رہا ہوگا؟ اگر ہم موجودہ جغرافیائی اور عالمی تناظر کو دیکھیں تو تاریخی حوالے اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، تاریخی اور مستند حوالوں میں ان تمام حتمی واقعات کا جو جغرافیائی مرکز ہے نا، وہ مشرق وسطیٰ کو بتایا گیا ہے۔ آج جو ہم اس خطے میں مختلف تنازعات دیکھتے ہیں، جنگیں، اور خاص طور پر صہیونی تنظیموں کی جانب سے گریٹر اسرائیل جیسے منصوبوں پر جو بحث چل رہی ہے، جی، جس کی مخالفت ہم دیکھتے ہیں کہ خود دنیا بھر میں پھیلے ہوئے بہت سے آرتھوڈاکس یہودی بھی کرتے ہیں اور اسے ایک سیاسی ایجنڈا مانتے ہیں۔ بالکل، ہم یہاں کسی کی حمایت یا مخالفت میں بات نہیں کر رہے، بلکہ محض ان کڑیوں کو ملا رہے ہیں جو تاریخ اور مستقبل کے درمیان موجود ہیں۔ یہ تمام جیو پولیٹیکل تبدیلیاں دراصل اس بڑے معرکے کے لیے ایک سٹیج تیار کر رہی ہیں۔ یہ سب انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اور اس پورے منظرنامے کا، اس طویل اور کٹھن امتحان کا ڈراپ سین کیا ہوگا؟ اندھیری رات کی صبح کیسے ہوگی؟ اس فریب کا اختتام اس وقت ہوگا جب حق پوری طاقت سے نازل ہوگا۔ روایات بہت صراحت سے بتاتی ہیں کہ آخرکار دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت مسلمانوں کے لیڈر امام مہدی موجود ہوں گے، اور وہاں سب سے خوبصورت بات یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر نہیں آئیں گے اور نہ ہی اپنی امامت کا دعویٰ کریں گے، بلکہ ایک عام امتی کی حیثیت سے امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، اور پھر وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور فلسطین کے علاقے میں باب لد کے مقام پر، جو آج کے جدید جغرافیے میں بھی موجود ہے، وہاں اس دجال کا اور اس کے اس پورے فریب کارانہ نظام کا حتمی خاتمہ کر دیں گے۔ یہ واقعی ایک ایسا اختتام ہے جو امید سے بھرا ہوا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ فریب چاہے کتنا ہی طاقتور اور عالمی کیوں نہ ہو، اس کا انجام فنا ہی ہے۔ بے شک۔ اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو ایک بات بالکل شفاف ہو کر سامنے آتی ہے۔ دجال کی یہ پوری حقیقت کوئی پرانی کتابوں میں چھپی ہوئی محض ایک داستان نہیں ہے۔ یہ دراصل اقتدار، معلومات کے کنٹرول اور معاشی غلامی کا وہ حتمی بلو پرنٹ ہے جس کی جھلکیاں ہم آج کے عالمی نظام میں صاف دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جساسہ کی صورت میں عالمی انٹیلیجنس کا ابھرنا ہو، معاشی زنجیروں کے ذریعے غریب ملکوں کو کنٹرول کرنا ہو، یا ہمیں زندہ رہنے کے لیے جس ایمانی ورچوئل غار کی ضرورت ہے، ان سب باتوں کا سیدھا تعلق ہمارے آج اور آنے والے کل کی حقیقتوں سے ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہم کس سسٹم پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ جی، اور یہی بات مجھے اس محفل کے اختتام پر ایک بہت ہی گہری اور غور طلب سوچ کی طرف لے جاتی ہے، جسے میں چاہتی ہوں کہ سننے والے ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیں۔
ذرا سوچئے، آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم روزانہ محض ایک ایپ مفت استعمال کرنے کے بدلے یا ایک چھوٹا سا ڈسکاؤنٹ لینے کے بدلے اپنی پرائیویسی، اپنی عادات اور یہاں تک کہ اپنی اقدار کا سودا بخوشی کر رہے ہیں، بہت کڑوا سچ ہے۔ جہاں سوشل میڈیا کے الگورتھمز خاموشی سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا سوچنا ہے، ہمیں کس پر غصہ کرنا ہے اور ہمیں کیا سچ ماننا ہے۔ ہم بظاہر تو آزاد ہیں، لیکن ہمارا پورا ذہن ایک سکرین کے کنٹرول میں ہے۔ جی بالکل۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جانے انجانے میں دجال کے آنے کا انتظار کرنے کے بجائے پہلے سے ہی اس دجالی تہذیب کے ٹریننگ پروگرام کا حصہ تو نہیں بن چکے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس اندھیری رات کے فتنے سے ہمیں ڈرایا گیا تھا، ہم اس میں کب کے داخل ہو چکے ہیں اور ہم فریب کو سچ سمجھ کر اس کی تالیاں بجا رہے ہیں اور ہمیں اس کا ادراک تک نہیں ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جی، اور اس سوال کا جواب ہم میں سے ہر انسان کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ یہ مطالعہ کرنے کا بہت شکریہ۔